السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لذیذہ رس ملائی بناؤں گی جو کھانے میں بہت ہی لذت دار ہوتی ہے۔ جو ایک بار کھائے وہ بار بار کھائے۔ کچھ لوگوں کو میٹھا پسند نہیں ہوتا، جیسے کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں تھا میٹھا، لیکن جب میں نے رس ملائی بنائی اور ان کو کھلائی تو انہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ان کی آئے دن یہی فرمائش ہوتی ہے کہ وہ رس ملائی بنائی جائے، تو جو کہ اب انہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے، اس کو بناتے وقت صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ جب آپ بھی اس کا ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ چلیے، رس ملائی بنانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ رس ملائی بنانے کے لیے 1 لیٹر دودھ، 1 کپ چینی، 1 انڈا پھینٹا ہوا، 4 چمچ آئل کے یا گھی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اور اس میں آپ الائچی، بادام، پستہ وغیرہ بھی ان کے کش کیا ہوا ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نے یہ سب کچھ ایڈ نہیں کرنا۔ لیکن ہم 2 لوگ ہیں اور اس کے لیے مجھے صرف ہاف پیکٹ ہی رس ملائی کا بنانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجھے چاہیے ہوتا ہے ہاف کپ چینی، ہاف انڈا پھینٹا ہوا، 2 چمچ آئل یا گھی کے، اور ہاف پیکٹ رس ملائی کا، اور ہاف لیٹر دودھ کا۔ لذیذہ رس ملائی کا پیکٹ بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے، اور رس ملائی کے پیکٹ کے پیچھے بھی اس کی ترکیب لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ چلیے ہم بناتے ہیں رس ملائی۔ اس کے لیے ہم نے ہاف لیٹر دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا، اور 2 بال آنے پہ ہم نے اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کر دی۔ اب اس کے ہم نے رس ملائی بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ہم نے گولیاں بنانی ہوتی ہیں۔ وہ ایک پیکٹ سے ہم نے بنانی ہوتی ہے 18، 19، 20 جتنی بھی آپ بنا سکتے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی بنانی ہے۔ اور دودھ ابلتے وقت آپ نے اگر الائچی ڈالنی ہے تو آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب گولیوں کا مکسچر بنانے کے لیے ہاف انڈا پھینٹا ہوا، اس میں 2 چمچ آئل یا گھی کے ایڈ کرنی ہے، اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اب ہاف پیکٹ رس ملائی کے پاؤڈر کا۔ کچھ لوگ رس ملائی کا پاؤڈر گھر میں بھی بنا لیتے ہیں، لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے مارکیٹ والا پاؤڈر زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کی خوشبو بہت ہی پسند ہے۔ تو اب ہم اسے اس مکسچر میں مکس کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے، تاکہ اس کی گٹھلی نہ بنے، کہیں سے پتلا نہ رہ جائے اور کہیں سے گاڑھا نہ ہو جائے، جس سے اس کی گولیاں اچھے سے نہ بن پائیں۔ اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ خیال رکھنا ہے کہ یہ کہیں گاڑھا نہ ہو جائے اور یا پھر کہیں یہ پتلا نہ ہو جائے، اور گولیاں آپ نے پہلے بنا کے نہیں رکھنی۔ دودھ جب ابال آ جائے تو آپ نے گولیاں جو ہے وہ بناتے جانا ہے، ساتھ ساتھ ہی دودھ میں ڈالتے جانا ہے، کیونکہ اگر گولی آپ نے پہلے ہی بنا کے رکھ لی تو وہ گولیاں ٹوٹ سکتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دودھ میں گولیاں ڈالیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں میں نے گولیاں بنا کے چھوٹی چھوٹی دودھ میں ڈالی تو وہ نہیں ٹوٹی۔ اب ایک ابال آنے پہ ہم نے اس کو ہلانا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں ہلانا۔ دیکھیں اب گولیاں جو ہے وہ، اب یہاں پہ دیکھیں گولیاں بالکل بھی نہیں ٹوٹی، اور ہم نے جیسے پہلے ڈالی تھی بالکل چھوٹی چھوٹی سی، اب 2 سے 3 گنا بڑی ہو گئی ہے، اور اس کو اب تیز آنچ پہ پکانا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا سا ہلاتے جانا ہے۔ اور یہ دیکھیں اب کیسے گاڑھا بھی ہو گیا ہے، اس کی شیپ بھی بہت پیاری آ گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو آنچ اس کی بند کر کے اس کو ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈا کر لینا ہے، اور اس کو کسی بول میں ڈال لینا ہے۔ میں نے ہاف رس ملائی ایک بول میں اور ہاف رس ملائی ایک بول میں ڈالی، اور اس میں بادام وغیرہ ایڈ کیے، اور اس کو ہم نے فریز کر لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی پیاری شیپ آئی ہے۔ اب ہم نے اسے کھایا اور بہت زیادہ مزے کی لگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور آئیکن کا بٹن دبا کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔